بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعظکم بواحدہ، آپ کہیے کہ میں تو صرف ایک بات تمہیں سمجھاتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، یہ کہ تم محض خدا کے واسطے کھڑے ہو جاؤ دو دو اور ایک ایک، ثم تتفکروا، پھر تم سوچو، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے اس ساتھی کو کوئی جنون تو نہیں ہے، ان ہوا الا نذیر، وہ تو تم کو ڈرانے والا ہے، بین یدی عذاب شدید، تمہارے آگے آنے والے سخت عذاب سے، قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کچھ معاوضہ نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ فہو لکم، وہ معاوضہ تمہارا ہی رہا، ان اجری الا علی اللہ، میرا معاوضہ تو بس اللہ ہی کے ذمہ ہے، وہو علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کل کے درس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے غلط عقائد اور غلط نظریات کی تردید فرمائی۔ وہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف ہمیں اپنے آباء و اجداد سے روکنا ہے، اور جو تعلیم یہ دیتے ہیں یہ صرف جادو ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تینوں تمہارے دعوے غلط ہیں جو بار بار غلط ثابت ہو چکے۔ آج کی اس آیت میں، پہلی آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ خطاب فرما کر کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو تھوڑا سا اس طرف لائیں کہ وہ خود جو ہے وہ غیر جانبدار ہو کر وہ سوچیں آپ کے متعلق۔ فرمایا قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں ایک بات سمجھاتا ہوں، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اور وہ بات کیا ہے کہ تم جو میری مخالفت کرتے ہو، میرے لائے ہوئے پیغام کی مخالفت کرتے ہو، میرے خلاف طرح طرح کے تم پروپیگنڈے کرتے ہو اور طرح طرح کے تم منصوبے بناتے ہو، ذرا اس طرح کرو کہ تم ضد سے ہٹ جاؤ، ہٹ درمی سے ہٹو، مخالفت سے ہٹ کر ان تقوموا للہ، محض اللہ کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ، مثنا و فرادا، تم دو دو کھڑے ہو کر یا ایک ایک تنہائی میں یہ سوچو، اکیلے ہو تب بھی تم یہ سوچو جو میں تمہیں تعلیمات دے رہا ہوں، جو میرا کردار رہا، جو میرا بچپن رہا، جو میری جوانی رہی، جو اب میں تمہارے درمیان رہ رہا ہوں، اس کے متعلق تم دو دو ہو کر سوچو، چار چار ہو کر، آٹھ آٹھ ہو کر، یعنی تم مجمع میں بیٹھ کر اکٹھے بھی غور و فکر کرو اس پر، لیکن شرط یہ ہے کہ ذہن سے تم ضد ہٹا دو، ضد نکال دو، مخالفت نکال دو، ذہن کو صاف ستھرا رکھ کے غیر جانبدار ہو کر میرے متعلق تم سوچو، اکٹھے ہو کر بھی سوچو، وہ فرادا، اور اکیلے اکیلے بھی سوچو، اپنے گھروں میں ہو، رات کو سو رہے ہو، چارپائی پہ لیٹے ہو، تب جو ہے وہ تمہارا دماغ بالکل ہر قسم کی مصروفیت سے فارغ ہوتا ہے، تم تب بھی سوچو میرے متعلق کہ میں کیسا ہوں۔ تم مجھے مجنون کہتے ہو تو اس کے متعلق تم سوچو، غور و فکر کرو کہ میں نے بچپن تمہارے اندر گزارا، میں نے لڑکپن تمہارے اندر گزارا، میں نے جوانی تمہارے اندر گزاری، میں وہ ہوں جسے نبوت ملنے سے پہلے تم صادق اور امین بھی کہتے تھے، میں وہ ہوں کہ جب تم خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حجر اسود نصب کر رہے تھے، تمہارے آپس میں جھگڑا پڑ گیا، اور پھر تم نے یہ طے کیا کہ جو صبح سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا تو وہی حجر اسود نصب کرے گا، تو میں سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوا، اور پھر میں نے حجر اسود نصب کیا، میں نے چادر بچھائی، اس میں حجر اسود رکھا،
سب قبیلے والوں کو بلا کر چادر اٹھوائی، پھر میں نے اپنے ہاتھ سے وہ حجر اسود نصب کیا۔ تم نے میری تعریف کی تھی، تم نے کہا تھا بہت ہی عقل مند ہیں، بڑا اچھا فیصلہ کیا، خون خرابے سے بچا لیا، لڑائی جھگڑے سے بچا لیا۔ میں وہی ہوں، تم سوچو ذرا، اکیلے اکیلے بیٹھ کر سوچو، اجتماعی طور پر تم سوچو۔ اور تم یہ جو کہتے ہو میں مجنون ہوں، تو ما بصاحبکم من جنہ، تمہارا یہ صاحب، تمہارا یہ ساتھی مجنون نہیں ہے، یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ بالکل عقل مند ہے، اسی طرح جس طرح پہلے تم تعریفیں کیا کرتے تھے۔ ما بصاحبکم، تمہارا یہ ساتھی، تمہارا یہ دوست، صاحب ساتھی اور دوست کو کہتے ہیں جن کے آپ سارے حالات سے واقف ہوں، جو صبح و شام دن رات ہر وقت تمہارے ساتھ رہ رہا ہو، تو اسے کہا جاتا ہے۔ تو میں تمہارے درمیان رہا، تم سوچو، تم یہ جو کہتے ہو کہ میں مجنون ہوں اور یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن میں نے بنایا ہوا ہے، تو غیر جانبدار ہو کر تم سوچو، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے اس ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، کوئی دیوانگی نہیں ہے، یہ تمہیں حق کی طرف بلا رہا ہے۔ ان ہوا الا نذیر، یہ تمہیں ڈراتا ہے اس سخت عذاب سے جو آگے آنے والا ہے۔ تو یہ دعوت فکر تھی ان لوگوں کو کہ تم اس طرح سوچو۔ اب جب مخالفت جہاں پہ ہوتی ہے، جہاں پہ ضد ہوتی ہے، وہاں پر اپنے مخالف کی کوئی خوبی نظر آتی نہیں۔ یہ تو عام رویہ ہے، ایک عام اصول ہے کہ جس سے بندہ مخالفت کرتا ہے، جس کی ضد ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے میں نے اس کی ضد ہی کرنی ہے، تو اس کا اچھا کام بھی اچھا نہیں لگتا، بلکہ اس کے اچھے کام کی بھی تردید کی جاتی ہے، اس کے اچھے کام میں سے بھی کیڑے نکالے جاتے ہیں، کمیاں اور نقص نکالے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ خالی الذہن ہو کر تم سوچو کہ میں تمہارے درمیان رہا، میں نے 40 سال پہلے تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، تو آج مجھے کیا پڑی میں تمہارے ساتھ جھوٹ بولوں گا؟ پہلے 40 سال میں نے غلط بیانی نہیں کی، تو آج میں کیوں غلط بیانی کروں گا؟ لہٰذا تم یہ خالی الذہن ہو کر سوچو۔ اور حقیقت ہے بھی یہی کہ جب وہ لوگ اپنی الگ محفل سجاتے تھے، اکیلے بیٹھتے تھے، تو وہ اس بات کا اقرار بھی کرتے تھے اور وہ اس بات کو مانتے بھی تھے کہ محمد جو کہہ رہا ہے وہ تو سچ ہے، لیکن بات ان کی وہی ضد والی تھی، عناد والی تھی کہ ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ قل، آپ فرما دیجئے، ما سألتکم من اجر، میں جو تمہیں دین کی طرف بلا رہا ہوں، میں جو تمہیں حق کی دعوت دے رہا ہوں، میں جو تمہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف بلا رہا ہوں، اس سے تم یہ نہ سمجھو کہ میں تم سے کوئی معاوضہ طلب کروں گا، مزدوری طلب کروں گا، یا تم میں بڑا بننا چاہتا ہوں، یا تمہیں میں اپنا ماتحت بنانا چاہتا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ ما سألتکم من اجر، میں کوئی معاوضہ تم سے نہیں مانگتا۔ فہو لکم، جتنا معاوضہ ہے وہ تمہارا اپنے پاس رکھو۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر، میرا معاوضہ تو بس اللہ پر ہے۔ وہو علی کل شیء شہید، اور وہ اللہ ہر چیز پر اطلاع رکھنے والا ہے۔